بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 9th کلاس کے اسٹوڈنٹس، آج ہم سورہ انفال کی آیت نمبر 26، 27 اور 28 ان تین آیات کا مطالعہ کریں گے، ٹھیک ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آپ کے سامنے آیات پڑھتا ہوں، ان کا ترجمہ پڑھتا ہوں اور پھر ہم رواں ترجمہ پڑھ کے اس کے خلاصے پر بات کریں گے، ٹھیک ہے۔ وَاذْکُرُوا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاذْکُرُوا، یہ آیت نمبر 26 شروع ہو گئی ہے۔ وَاذْکُرُوا، اور یاد کرو، اَنَّا، وَاذْکُرُوا اِذ، وہ وقت جب، انتم، تم لوگ، قلیل، تھوڑے تھے، یاد کرو وہ وقت جب تم لوگ تھوڑے تھے، مستضعفون، اور بے زور سمجھے جاتے تھے، فی الارض، زمین میں۔ یاد کرو وہ وقت جب تم تھوڑے تھے، تعداد میں کم تھے اور بے زور سمجھے جاتے تھے زمین پر۔ تخافون، اور ڈرتے رہتے تھے تم لوگ، ان یتخطفکم، اس بات سے کہ کہیں اچک نہ لیے جائیں، مٹا نہ دیے جائیں، ٹھیک ہے۔ الناس، لوگ تمہیں مٹا نہ دیں، لوگ تمہیں اچک نہ لیں۔ فآواکم، پھر اس نے تم کو پناہ دی، جائے پناہ دی۔ وَأَيَّدْكُمْ، اور مضبوط کیے تمہارے ہاتھ، بِنَصْرِهِ، اپنی مدد سے۔ وَرَزَقَكُمْ، اور تمہیں عطا فرمائی، مِنَ الطَّیِّبَاتِ، پاکیزہ چیزیں، لَعَلَّكُمْ تشکرون، تاکہ تم شکر گزار بنو، ٹھیک ہے۔ میں دوبارہ سے لفظی ترجمہ پڑھتا ہوں، پھر ہم جائیں گے اس کے رواں ترجمے کی طرف۔ 26ویں آیت ہے، وَاذْکُرُوا، اور یاد کرو، اذا، وہ وقت جب، انتم، تم لوگ، قلیل، تھوڑے تھے، مستضعفون، اور بے زور یا کمزور سمجھے جاتے تھے، فی الارض، زمین پر۔ تخافون، اور ڈرتے رہتے تھے تم لوگ، کہ اس بات سے، یتخطفکم، کہ کہیں اچک نہ لیے جائیں، کہیں فنا نہ کر دیے جائیں، الناس، لوگ تمہیں فنا نہ کر دیں۔ فآواکم، اور پھر اس نے تم کو جائے پناہ دی، ٹھیک ہے۔ وَأَيَّدْكُمْ، اور مضبوط کیے تمہارے ہاتھ، بِنَصْرِهِ، اپنی نصرت کے ذریعے۔ وَرَزَقَكُمْ، اور عطا فرمائی تمہیں، مِنَ الطَّیِّبَاتِ، پاکیزہ چیزیں، ٹھیک ہے، لَعَلَّكُمْ تشکرون، تاکہ تم شکر گزار بنو۔ اب ہم اس کا رواں ترجمہ پڑھتے ہیں۔ اس وقت کو یاد کرو، آیت نمبر 26 ہے، اس وقت کو یاد کرو جب تم تھوڑے تھے، زمین میں تمہیں بے زور سمجھا جاتا تھا، تم ڈرتے رہتے تھے کہ لوگ تمہیں اچک نہ لیں، پھر اللہ نے تمہیں پناہ دی اور اپنی نصرت سے تمہاری تائید کی اور تمہاری روزی کے لیے تمہیں پاکیزہ چیزیں عطا کی، تاکہ تم شکر گزار بنو۔ یہ تھی آیت نمبر 26۔ دیکھیے، یہ جو اس سے پہلے ہم نے کل سبق پڑھا تھا، جس میں ہم نے یہ بات کہی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم کو جب بھی رسول بلائے اور خدا بلائے تو تم اس کی دعوت پر لبیک کہو، ٹھیک ہے، یہ بات تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو دعوت پر لبیک کہنے کے لیے بیان کیا تھا پچھلی آیت میں، اب اللہ تعالیٰ اس کی دلیل دے رہے ہیں۔ وہ دلیل یہ ہے کہ جو تم کو ایک وقت ایسا تھا، یاد کرو کہ جب تم بہت تھوڑے تھے، یعنی یہ بات ہو رہی ہے مکے کی، کہ جب مکے میں مسلمان بہت تھوڑی تعداد میں تھے، یاد کرو جب تم تھوڑے تھے، زمین میں تمہیں بے زور سمجھا جاتا تھا، یعنی جتنے لوگ تھے قریش کے، وہ سب کے سب تمہیں کمزور طبقہ سمجھتے تھے، ٹھیک ہے، اور تم ڈرتے رہتے تھے کہ کہیں تمہیں کوئی اچک نہ لے، تمہیں کوئی فنا نہ کر دے، پھر اللہ نے تمہیں پناہ دی۔ یہ اشارہ ہے اس طرف کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں وہاں سے نکالا اور نکال کر مدینے کی سرزمین میں آباد کیا اور اپنی نصرت سے تمہاری تائید کی، اور پھر جنگ بدر میں اللہ تعالیٰ نے اپنی نصرت کی اور نصرت کر کے تمہاری تائید کی، اس کا مطلب وہ تمہارے ساتھ کھڑا ہو گیا۔ یہ وہ ساری باتیں ہیں جس کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جب کبھی تمہیں خدا بلائے
اور رسول بلائے تو اس کی آواز پر لبیک کہو اور کسی فتنے میں مت پڑو۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور تمہیں پاکیزہ چیزیں عطا کی تاکہ تم شکر گزار بنو۔ ٹھیک ہے جی، یہ بات اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 26 میں کہی۔ اب ہم جا رہے ہیں آیت نمبر 27 کی طرف۔ 27 میں فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تخونوا، خیانت مت کرو، اللہ و رسول، اللہ سے اور اس کے رسول سے۔ صحیح ہے، اے ایمان والو اللہ اور اللہ کے رسول سے خیانت مت کرو، ٹھیک ہے۔ وَتَخُونُوا، اور مت خیانت کرو، امانتکم، اپنی امانتوں میں، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، جانتے بوجھتے۔ ٹھیک ہے، یہ آیت نمبر 25 دوبارہ میں پڑھتا ہوں، یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا، اے ایمان والو خیانت مت کرو، اللہ سے، والرسول، اور رسول سے خیانت مت کرو، وَتَخُونُوا، اور مت خیانت کرو، اماناتکم، جو امانتیں تمہارے پاس رکھی گئی ہیں، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اگر جانتے بوجھتے۔ اس کا رواں ترجمہ ہم دیکھتے ہیں۔ رواں ترجمہ ہے ایمان والو اللہ و رسول سے بے وفائی نہ کرو۔ یہاں جو ہے وہ خیانت کے معنی اور مفہوم یہ لیے گئے ہیں کہ بے وفائی مت کرو، یہ امانت میں خیانت ہے، اور جانتے بوجھتے اپنی امانتوں میں خیانت کا ارتکاب نہ کرو۔ دیکھیے یہ جو بات ہے نا، یہ بہت اہم ہے، ٹھیک ہے۔ جب مسلمانوں نے اطاعت کیا، رسول کے ساتھ اطاعت اور اللہ کی اطاعت کا اقرار کر لیا، تو دراصل اطاعت کا ایک عہد ہے جو انہوں نے باندھ لیا ہے، عہد کر لیا ہے، صحیح ہے۔ اور یہ جو عہد کیا ہے لوگوں نے بطور مسلمان کے اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ، تو یہ عہد دراصل ایک امانت ہے، اس کی خلاف ورزی، یہ جو لوگ وہاں موجود ہیں جس سے اللہ تعالیٰ مخاطب ہیں، یہ ان لوگوں سے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم نے جب یہ طے کر لیا، پچھلی آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ رسول کی اور اللہ کی اطاعت کرو، ٹھیک ہے، تو اگر تم نے اطاعت کا عہد باندھ لیا ہے تو اب اس اطاعت کے عہد میں خیانت مت کرو، یعنی وہ ایک امانت ہے تمہارے پاس، اس کی خلاف ورزی خفیہ ہو یا اعلانیہ ہو، ہر حال میں خیانت ہوگی، ٹھیک ہے۔ سمعنا و اطعنا کا اقرار کر کے اللہ اور رسول سے بے وفائی اور غداری مت کرو، یعنی تم نے اقرار کر لیا ہے کہ ہم بات کو سنیں گے اور اطاعت کریں گے، لیکن اس کے بعد تم اپنی کسی فطری خواہش اور کسی مفاد کے لیے تمہیں وہ جو عہد تم نے باندھا ہے خدا کے ساتھ، اس عہد سے تم پھرنا شروع کر دیتے ہو، تو اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ کبھی بھی اللہ اور اللہ کے رسول سے خیانت مت کرو، ٹھیک ہے۔ اچھا، یہاں ایک بات اور بھی ہے، جانتے بوجھتے، یعنی جو لوگ خیانت کر رہے ہیں وہ جانتے بوجھتے کر رہے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ وہ اپنے عہد سے پھر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور یہ بھی ایک اصول ہے کہ جو بھی آپ برائی کرتے ہیں، اگر وہ جانتے بوجھتے کی جائے گی تو پھر وہ پکڑ کا سبب ہوگی۔ تمام قسم کی جو فعل ہیں خدا کے ہاں، جرم اس وقت بنتے ہیں جب اس کا ارتکاب جانتے بوجھتے کیا جائے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہم نے آیت نمبر 27 کا مطالعہ کیا۔ اب ہم پڑھنے جا رہے ہیں آیت نمبر 28۔ وَعَلَمُوا، اور جان رکھو، انما، کہ حقیقت یہ ہے، اموالکم، تمہارے مال جو ہیں، و اولادکم، اور جو تمہاری اولادیں ہیں، فتنتن، یہی دراصل فتنہ ہے، ٹھیک ہے، سامان آزمائش ہیں۔ یہاں فتنے سے مراد کہا ہے سامان آزمائش ہے، یہی تمہاری آزمائش ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ، اور بے شک اللہ ہی، عِندَهُ اجر عظیم، جس کے پاس اجر عظیم ہے، اللہ ہی ہے جس کے پاس اجر عظیم ہے۔ یعنی یہ جو تم اپنی عہد سے ہٹتے ہو، اس کی وجہ اللہ تعالیٰ نے دو چیزوں کو بیان کر دیے، ایک مال اور دوسرا اولاد، ٹھیک ہے۔ یعنی آدمی جتنی برائیاں کرتا ہے، ان برائیوں میں اکثر برائیوں کا سبب یہی دو چیزیں ہوتی ہیں، یا تو مال یا پھر اس کی اولاد۔ تو ہم اس کا رواں ترجمہ پڑھتے ہیں 27ویں آیت کا۔ فرماتے ہیں اور جان رکھو کہ تمہارے مال اور تمہاری اولاد ایک آزمائش ہیں، اور یہ بھی کہ اجر عظیم اللہ ہی کے پاس ہے، ٹھیک ہے۔ تو دیکھیے کیسے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ سکھا رہے ہیں اس جماعت کو
جس جماعت کو کھڑا ہونا ہے رسول کے آخری رسول ہونے، آخری نبی ہونے کے بعد جو جماعت کھڑی ہوگی اور پوری دنیا میں خدا کی اور رسول کی شہادت کے منصب پر فائز ہوگی، اس کی تربیت ہو رہی ہے کہ جب تم نے اقرار کر لیا ہے اطاعنا و سمعنا، یعنی ماننے کا اور اطاعت کا، تو اس اطاعت کے عہد کے بعد اس عہد سے مت پھرو، یہ امانت میں خیانت ہے، خدا اور خدا کے رسول کے ساتھ بے وفائی ہے کہ جو بات تم نے طے کر لی اللہ کے ساتھ کہ ہم اپنی گردن جھکا کے رکھیں گے اور خدا کے دین کو قبول کریں گے اور اس کو آگے پہنچائیں گے، اگر تم وہ نہیں کرتے ہو تو دراصل تم نے جو عہد خدا کے ساتھ باندھا ہے اس سے بے وفائی کر رہے ہو، ٹھیک ہے۔ اور جو بے وفائی ہے وہ کیا ہے؟ امانت میں خیانت ہے، اور جانتے بوجھتے اپنی امانتوں میں خیانت کا ارتکاب نہ کرو۔ اس میں یہ بات کہی گئی ہے کہ جو عہد آپ نے خدا اور خدا کے رسول کے ساتھ باندھ لیا ہے، اب اس عہد کو توڑیں مت۔ اور پھر آگے یہ بتایا کہ دیکھو یہ جو عہد تم توڑتے ہو یا جانتے بوجھتے جو بے وفائی کا ارتکاب کرتے ہو خدا کے ساتھ اور خدا کے رسول کے ساتھ، اس کے پیچھے دو چیزیں ہوتی ہیں۔ ایک تمہارا مال کی محبت تمہیں اکساتی ہے، اور دوسرا تمہاری اولاد۔ اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کھلے طور پر کہہ دیا کہ یہ دونوں دراصل تمہاری آزمائش کے لیے ہیں، اور یہ بھی کہا کہ سارا اجر عظیم جو ہے وہ اللہ کے پاس ہے، اگر تم اس آزمائش سے گزر جاؤ گے تو پھر خدا تمہیں اجر عطا فرمائے گا۔ یہ تھی ہماری آیت نمبر 26، 27 اور 28۔ ایک بار ہم تینوں آیت کا آج کا خلاصہ رواں ترجمے کی شکل میں پڑھ لیتے ہیں۔ 26ویں آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اس وقت کو یاد کرو جب تم تھوڑے تھے، زمین میں تمہیں بے زور سمجھا جاتا تھا، تم ڈرتے رہتے تھے کہ لوگ کہیں تمہیں اچک نہ لیں، پھر اللہ نے تمہیں پناہ دی اور اپنی نصرت سے تمہاری تائید کی اور تمہاری روزی کے لیے تمہیں پاکیزہ چیزیں عطا فرمائیں تاکہ تم شکر گزار ہو۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے احسانات گنوائے ہیں، اور وہ جو تقاضا کر رہے ہیں کہ جب بھی اللہ تمہیں بلائے تو لبیک کہنا، جب بھی رسول تمہیں بلائے تو لبیک کہنا، اس کے پیچھے اللہ تعالیٰ نے یہ دلیل سامنے رکھی۔ اور پھر فرمایا، ایمان والو اللہ و رسول سے بے وفائی نہ کرو، یہ امانت میں خیانت ہے، اور جانتے بوجھتے اپنی امانتوں میں خیانت کا ارتکاب نہ کرو۔ یہ آیت نمبر 27 تھی۔ اس کے بعد آخری آیت 28، اور جان رکھو کہ تمہارے مال اور تمہاری اولاد ایک آزمائش ہیں، اور یہ بھی کہ یہ اجر عظیم اللہ ہی کے پاس ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی آپ یہاں دنیا میں جو اجر ہے مال کی شکل میں اور اولاد کی شکل میں، اس کو تقویت نہ دو یا اس کی پرواہ نہ کرو، اجر عظیم جو ہے وہ خدا کے پاس ہے۔ اس لیے موقع ملے تو خدا اور خدا کے رسول کے ساتھ وفا کرو، اور اس کے سامنے اگر اولاد اور مال آ جائے تو اسے بھی قربان کر دو، ٹھیک ہے۔ دیکھیے یہ سورہ انفال جو ہے وہ بنیادی طور پر تربیت ہو رہی ہے۔ دیکھیے سورہ انفال کے فوراً بعد ایک اور صورت آتی ہے جس کا نام ہے سورہ توبہ۔ سورہ توبہ کے اندر جو ہے وہ اس عذاب کا ذکر ہے جو خدا کی طرف سے نازل ہوگا ان لوگوں کے لیے جن پر حجت تمام ہو گئی ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، وہ نازل جو ہوگا وہ بنیادی طور پر انہی لوگوں کی تلواروں کے ذریعے نازل ہوگا، ٹھیک ہے۔ یاد رکھیے گا یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے کہ وہ رسول کو بھیجتے ہیں، حجت تمام کرتے ہیں، رسول ہجرت کر جاتا ہے، اور پھر جو ماننے والے ہوتے ہیں ان کو بچا لیا جاتا ہے، اور جو نہ ماننے والے ہوتے ہیں ان کو سزا دی جاتی ہے۔ تو یہ سزا مختلف تاریخ میں ہم نے قرآن کے مطالعے سے سیکھی ہے کہ کہیں پتھروں کا عذاب آیا، کہیں جو ہے وہ طوفان آیا، کہیں پانی کا عذاب آیا، کہیں زلزلے آئے، کہیں پوری کی پوری بستی جو ہے وہ الٹ کر رکھ دی گئی، ٹھیک ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں یہ عذاب صحابہ اکرام کی تلواروں کے ذریعے نافذ ہوا، گردنیں کاٹی گئیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو صحابہ اکرام کی جماعت ہے جس کے تلواروں سے عذاب نازل کیا جائے گا، یہ جماعت تیار ہو رہی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کی تیاری کے لیے، یعنی ان کے ایمان کی پختگی کے لیے، ان میں منافقین کو جانچنے کے لیے، ان میں جو لوگ فتنہ پرور ہیں، جو لوگ اچھا کچھ معصوم بھی ہیں
جو جان بوجھ کر جو ہے وہ کسی فتنے کا شکار نہیں ہو رہے، تو خدا تعالیٰ اس پوری صورت کے اندر ان کی تربیت کر رہے ہیں، ان کی رہنمائی کر رہے ہیں کہ ایسے کرو ایسے کرو، دیکھو ہم نے تمہارے ساتھ ایسا کیا، دیکھو ہم تمہیں لے کے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے، جب یہ صورت آخری انجام کو پہنچے گی تو اس پورے باب کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک جماعت کی تعلیم و تربیت کے لیے اللہ تعالیٰ نے مختلف طریقوں سے مختلف واقعات کو بیان کر کے اس باب میں ایک جماعت تیار کرنے کی بات ہو رہی ہے. پھر جب ہم اگلی صورت پڑھتے ہیں سورہ توبہ، تو اس پوری صورت کے اندر جو ہے وہ عذاب کی صورت ہے، اس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم اسی لیے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے نہیں لکھا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ تربیت کی صورت ہے. آپ اس کو ہمیشہ جب بھی پڑھیں آپ یہی سوچیں کہ ایک جماعت تیار کی جا رہی ہے جس سے عذاب کا بھی کام لینا ہے، جس سے توحید کی علمبرداری کا بھی کام لینا ہے، جس سے ختم نبوت کے نتیجے میں جو بڑی ذمہ داری قوم پر آنے والی ہے وہ قوم تیار کرنے کا کام جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں. ویسے تو پورا قرآن جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو اس میں جگہ جگہ ایمان والوں سے مخاطب ہو کر اللہ تعالیٰ ان کو کوئی نہ کوئی بات سمجھاتے ہیں کہ ایسے کرو ایسے کرو ایسے کرو. لیکن اس جو صورت میں خصوصی طور پر اللہ تعالیٰ جنگ اور جنگ کے نتیجے میں جو چیزیں ڈیولپ ہوتی ہیں اور اس میں کیا رویہ جماعت کا ہونا چاہیے، اس کو اللہ تعالیٰ نے خصوصی طور پر ان لوگوں کو تربیت کے لیے یہ صورت جو ہے وہ نازل کی. ٹھیک ہے، تو آج کی کلاس ہم ختم کرتے ہیں. اللہ حافظ. انشاءاللہ اگلی آیات کے ساتھ کل حاضر ہوں گے. اللہ حافظ.